الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ایمرجنسی پریس کانفرنس، اس میں آپ تمام کی آمد پہ آپ تمام اصحاب پریس کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ پیش آیا۔ جو بتایا گیا وہ یہ کہ ملیٹنٹس نے حملہ کر کے کم و بیش 28 ٹورسٹ جو ہیں انہیں جاں بحق کر دیا۔ اس دورانیے میں مودی صاحب سعودی عرب کے دورے پہ تھے۔ یہ مقام جس پہ یہ واقعہ ہوا یہ لائن آف کنٹرول سے کم و بیش 80 سے 100 کلومیٹر پر علاقہ ہے، لیکن اگر سیدھی لائن میں جایا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ زگ زیگ علاقہ ہے، تو آلموسٹ یہی 80 کلومیٹر جو ہیں وہ ڈبل اور ٹرپل بن جاتے ہیں۔ مودی صاحب سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے فوراً انڈیا پہنچ گئے۔ اس دورانیے میں بتایا گیا کہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ جو ہیں وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہندوستان کے دورے پہ تھے۔ انہوں نے تمام تر الزام اس واقعے کا پاکستان پہ در دیا۔ انہوں نے انڈس ریور جو ہے اس کا جو معاہدہ تھا اسے سسپینڈ کر دیا، پانی کو روک دیا۔ انہوں نے ہندوستان میں ہماری جو ڈپلومیٹک ارینجمنٹ ہے وہاں پہ 80 سے تعداد کم کر کے کم و بیش 30 کر دیا، اور کہا کہ جو لوگ پاکستانی ہیں اور ایون سارک کے ویزے پہ بھی ہیں وہ فوری طور پہ اپنے دورہ ختم کر کے فوری طور پہ ہندوستان چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ الزام تو لگایا پاکستان پہ، لیکن جو چھپایا وہ یہ ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ بہار میں اکتوبر میں الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پہ بی جے پی سرکار جو ہے اس کے خلاف جو قوت ہے وہ بہت جاندار ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جو الائنس تھا بی جے پی کا اور جے ڈی کا اور ایچ ایم کا اور وی آئی پی کا، انہوں نے کیا کیا کہ وقف بل لے کر آ گئے، اور اس وقف بل کو اس طرح سے استعمال کیا کہ نشانہ پورے کے پورے مسلمان بن گئے۔ وہاں پہ 5 مسلمانوں نے جو اس اتحاد کے ممبرز تھے ریزائن کر دیا، علیحدہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں جو اتحاد ہے، جو ہمارا ووٹنگ فیکٹر ہے وہاں پہ 16 to 17%، ہم ہی وہاں پہ ڈیسائسو ہیں، مسلمان ہی وہ ڈیسائسو ووٹ ہے جو جہاں جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ لہٰذا مودی سرکار نے آنے کے بعد وہیں بہار میں جا کے اپنا جلسہ کیا، مسلمان ملک کو نشانہ بنایا، اور اس نشانے کے بل پہ وہ مسلمانوں کو وہاں پہ ڈرا رہا ہے اور فساد برپا کر کے غلط فہمیاں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ہندوستان برا نہیں ہے، ہندوستان کا یہ متعصب لیڈر اور اس کے ہم نوا برے ہیں، سوچ سے، نیت سے، مذہب کی بنیاد پہ، منافرت سے، یہ لوگ برے ہیں اور یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعلیٰ وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ یا پانی بہے گا یا خون بہے گا۔ ہماری سرکار نے بھی مسئلے کو سینسٹائز کیا، یہاں پہ ڈپلومیٹک آرڈر میں
انہوں نے بھی لوگوں کو بھیجا اور ان کے فضائی بری اور بحری اتاشی جو تھے انہیں بھی یہاں سے ملک بھجوایا. پہل جو ہے یہی جو ہے انہوں نے انڈیا نے وہاں سے کی تھی. اب رہی بات پاکستان کی. یہ معاہدے جو ہیں یہ بین الاقوامی نظم کے تحت ہوتے ہیں. سندھ طاس کا معاہدہ جب سے ہوا ایک چیز واضح تھی کہ اسے کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. انٹرنیشنل لاء کے مطابق انہوں نے وہ کام عملاً کر دکھایا. سسپینڈ کر دیا اسے, پانی بند کر دیا پاکستان کا. تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے اب اگر ہمارے دریا روکے ہیں تو اس کو جو دریا ملے تھے اس اتحاد کے نتیجے میں, اس معاہدے کے نتیجے میں, وہ بھی اس کی عملداری سے ختم ہو گئے ہیں. لائن آف کنٹرول جب بنائی گئی تھی تو اقوام متحدہ کے ایما پہ بنائی گئی تھی. آپ نے کشمیریوں کی بھی آمد و رفت کو بند کر دیا. آپ کو اپنے 28 لوگ نظر آئے, لیکن یہاں پہ ظلمتوں کی جو داستانیں ہیں, آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے, پارٹیشن کے نتیجے میں میرے پورے گھرانے کے 90 افراد جموں میں شہید ہوئے. میرے ابو یتیم بھی بن گئے اور یسیر بھی بن گئے. امیر ترین آدمی تھے, یہاں پہ آ کے چائلڈ لیبر بھی بن گئے. زندگیاں انہوں نے اجاڑ دی اہلیان کشمیر کی. لیکن ایک چیز جو انہیں سمجھنی چاہیے, جان لینی چاہیے کہ ہندوستان کو کنسیو جب کیا تھا علامہ اقبال نے تو یہ بتایا تھا کہ پاکستان بنے گا تو انڈیا محفوظ ہو جائے گا اور ہم کھلے عام اپنے تجربے کی بنا پہ اسلام کو مشرق وسطی میں پھیلائیں گے. آپ جنگ کی بات کرتے ہیں, آپ آنکھیں دکھاتے ہیں. شہادت جو ہے وہ کسی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتی. مجاہد اسلام کی سائے میں رہ کے جہاد کیا کرتے ہیں. محمد علی باکسر نے امریکہ سرکار کے کہنے کے باوجود جا کے لڑنا جو ہے وہ منع کر دیا تھا کہ میں کسی غیر ملک میں جا کے امریکہ کے لیے لڑوں گا نہیں. میں کیوں لڑوں, میرا دین مجھے کہتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے لڑنا ہے. محمد علی باکسر جو تھا اس کا عہدہ گیا, اس کی بیلٹ گئی, اسے گھسیٹا گیا, وہ کھڑا رہا اور اس نے اپنے عزم کو ثابت کیا راسخ عقیدے کے ساتھ. یہاں پہ آپ مجاہدین کی بات کرتے ہیں. بہار ایٹونومی مانگ رہا ہے آپ سے. بہار اپنی اکثریت اور اپنا اختیار مانگ رہا ہے آپ سے. آپ بہار کے اختیار کو کچلنا چاہتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین سے وہ شکیں آپ نے ہٹا دیں جو کشمیر کے حوالے سے تھیں تو آپ بدماش بن گئے ہیں آگے. اب پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے, اس میں ٹالرنس بھی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ اب لڑ رہے ہیں, میرا پانی بند کر رہے ہیں, تو یہ تو پہلے سے پریڈکٹڈ تھا کہ آخر جنگیں ہونی ہے پانی پہ. تو شملہ معاہدہ کیوں برقرار رہے, یہ لائن آف کنٹرول کیوں بحال رہے. اقوام متحدہ جو ہے اسے حرکت میں آنا پڑے گا. کشمیر ایک ایٹم بم ہے اور کشمیر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو دنیا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی. یہ ایک واضح بات ہے. چاہیے یہ کہ بین الاقوامی نظم کے مطابق رہے نا, آپ معاہدوں پہ عمل درآمد کیجیے. آپ کی جگہ اٹل بہاری واجپئی ہوتے تو وہ توازن کے ساتھ چلنا جانتے تھے. آپ کے اندر وہ لیڈر تھے جسونت سنگھ کی طرح جو کہ قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے تھے. انہوں نے اپنی قوم کی پرواہ نہیں کی, سچ قوم کے ساتھ لے کر آئے. آپ تو ہندوتا کے نام پہ آ کے ہم پہ اسرائیلی آلات اور اسرائیلی ٹیکنیک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا سمجھا یہ غزہ کی پٹی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کشمیر میں رہنے والے لوگ آپ کے اختیار کو مانتے ہیں؟ آپ نے یاسین آزاد کو اندر رکھا ہوا ہے, آپ نے مقبول بٹ کو پھانسی پہ لگا دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہے, تو یہ کیا تھا جو جہاز لے کے آپ میرے ملک میں آ گئے اور ہم نے بڑے خیر سگالی کے طور پہ اسے چھوڑ دیا. گلبھوشن یادو کیا چیز تھی؟ ہم نے اس کے لیے بھی ایک متوازن راہ اپنائی.
جب آپ نے کشمیر میں رہتے ہوئے کشمیر سے یہ اختیار چھینا تو ہماری پارلیمنٹ نے حوصلہ دکھایا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ مانتے نہیں ہیں. تو ڈپلومیٹک ورلڈ کو ڈپلومیٹک آلات کے ساتھ سنبھالو نا. تم جنگ کی بات کرتے ہو تو تم جنگ کے لیے بعد میں سوچو گے. ہمارا جب ایک جنرل وہاں پہ گیا تھا اور آپ اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے بارڈر پہ حملہ کرنے والے تھے تو اس نے بتا دیا تھا کہ ہم نے بنا لیا ہے, صرف بٹن دبائیں گے. اسی دن راجیو گاندھی نے بندے بھیجے تھے اور کہا تھا جی کہ نہیں, ہم نہیں آ رہے پاکستان پہ. پاکستان مسلم دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, اپنی ایجنسیز کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ, اپنی ٹیکنیک کے ساتھ, اپنے اختیار کے ساتھ. ریجنل ڈیپتھ رکھتا ہے. اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان صرف پاکستان تک ہے. اسلام کا آئیڈیولوجیکل نظام جغرافیے کو نہیں مانتا. لہذا انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر بات اسلام کی ہوگی تو یہ جو افغانستان بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کی طرف نہیں دیکھے گا, یہ چڑھ دوڑے گا آپ پہ, پاکستانی چڑھ دوڑے گا آپ پہ. اگر یہاں پہ اس صوبے کا پہلا وزیر اعلیٰ کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں سے بنیر سے اور ٹرائبل کے لوگوں کو بھیج کے اس آزاد کشمیر کو آزاد کرا سکتا ہے تو ہندوستان کے ان ایریاز کو آزاد کرانے کے لیے انہیں یاد رکھنا چاہیے پاکستانی فوج کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ان معاملات میں پاکستان کا مجاہد, پاکستان کے لوگ بالکل واضح ہیں. سو کیوں بدامنی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو؟ تجارت ہم نے بالکل منقطع کر دی, ایون تھرڈ ورلڈ کے لیے بھی ہم نے منقطع کر دی. ہم نے ہارڈ کور میجرز پاکستان نے لیے ہیں. تو آرٹیکل 5 بالکل واضح ہے, اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لائلٹی ٹو اسٹیٹ. سو یہ معاملے نیشنل انٹرسٹ کے ہیں, سیاسی معاملات دیکھے جا سکتے ہیں, ریاست پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. سو اب آ گئی بات کہ سب سے پہلا جو ہندوستان کو اب سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ فوری طور پہ ہوش میں نہ آ گیا تو وہ یہاں پہ پانی بند کر رہا ہے, نہ وہ اپنے وہاں پہ گرڈ سٹیشنز قائم رکھ سکتا ہے, نہ باقی دریاؤں پہ اس کا کوئی حق باقی رہتا ہے, نہ ہی لائن آف کنٹرول کی کوئی حیثیت باقی رہتی ہے. ہندوستان اس کے لیے تیار ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ بھارت ورش میں ایک نیا دور شروع ہونے کو جا رہا ہے اور وہ یہ جو ہوگا تو یہ ایک عالمی جنگ کو اپنی طرف گھسیٹے گا, لے کر آئے گا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, آپ اسے سنبھال نہیں سکیں گے. تو جتنا ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے اتنا ہی پاکستان ہندوستانیوں کا ہے. یہ پاکستان کے چپے چپے پہ ان کا حق ہے, ان کے چپے چپے پہ ہمارا حق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ دو ریاستوں کی طرح ہم اپنے آئین, اپنے نظام, اپنی سوچ اور اپنے نظریے پہ چلیں گے, وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے. انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کو. ان کا یہ جو ایکٹ ہے یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. یہ یہاں پہ جو کنونشن ہمارا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کشمیر کے ایشو پہ شملہ کا, اس کی رموز کے خلاف ہے, ڈائلاگ کے اصول کے خلاف ہے. آپ اٹھتے ہیں بلوچستان کے اندر جو ہے فساد برپا کرتے ہیں. ہم کتنے تحمل اور بردباری سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل لا کے مطابق آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اگر تعصب کے اس ماحول کو لے کے آپ چلیں گے باقی چیزیں رہنے والا نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا ان کے معاملات سے, یہ جو پانی آتا تھا یہ یہاں پہ زراعت کے کام آتا تھا, یہ لائیولیہڈ ہے, لوگوں کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اس پہ. آپ لوگوں سے زندگی کا حق چھیننا چاہتے ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ لائف کے لیے پھر ریٹیلیشن ہوگی, ہو کے ہی رہنی ہے, اور تو کوئی اس میں راستہ ہی نہیں ہے. آپ وہ راستہ کھول رہے ہیں. آپ کو کس نے یہ خواب بتا دیے کہ آپ کچھ زیادہ طاقتور ہیں؟ بھارت ورش کی تاریخ میری اور آپ کی اکٹھی ہے. ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہندوستان میں آپ کی عددی برتری تھی, باوجود اس کے کہ یہاں پہ انگریز کی حکومت تھی, ہم نے اسلام کو اپنے تجربات سے اپنایا ہے. ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑا. ہم نے وہاں پہ اسلام کو پریکٹس بھی کیا, ہم نے جو ہے قلب و فکر جو ہے اس پہ بھی کام کیا,
اور ہم نے سروائیو کیا اپنے تجربات کی بنیاد پہ. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم چونکہ ہم نے سیکھ لیا ہے، علم حاصل کر لیا ہے، تو سینٹرل ایشیا میں دین کی تبلیغ کریں گے تاکہ اس الزام سے بھی نکل جائیں کہ ہم عرب امپیریلزم کے تابع ہیں. ہم خود بھارت کے لوگ ہیں، بھارت ورش کے لوگ ہیں. اب ہم پاکستان ہیں اور اپنے آئین کے تحت رہ رہے ہیں، انٹرنیشنل لاء کے مطابق رہ رہے ہیں. یہ ایک بہت غیر ذمہ دارانہ کام بھارت سرکار نے کیا ہے، اور یہ بات ہمیں بولنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ فوج نے جو کرنا ہے یہ ان کی ڈومین، ان کی جورسڈکشن ہے. ہمیں دفاعی صلاحیتوں پہ پورا اعتماد ہے، لیکن پاکستان کی قوم کی حیثیت سے ہمارا نظریہ، ہمارا ویو، ہماری سوچ کا واضح ہونا بہت ضروری. اس معاملے میں پاکستانی قوم ایک ہے، انڈیوائیڈڈ ہے، اور ہم اپنی ریاست کا تحفظ کرنے میں پاکستان کا بچہ جو ہے وہ جت جائے گا، اور یہ کام کسی بھی طور ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بہت نقصان یہ لوگ اٹھائیں گے. یہاں پہ اسی نسبت سے آپ سے بات کرنی تھی، تو میں اس کا ماخذ آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی ہر حرکت پہ نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اہل میڈیا، اس لیے کہ وہ میڈیا سپورٹ جو ان کی ہے، میڈیا اٹیک جو ہے، سوشل میڈیا ایکسپلوریشن جو ان کی ہے، ان کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، ان کے میڈیا کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کے لیے یہ چیلنج بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ان کے پروپیگنڈے کا زوردار جواب دینا ہے آپ نے. یہ آپ پہ لازم ہے. دس وار از یور وار. یو ہیو ٹو فائٹ دس وار فرام دا فور فرنٹ. یو ہیو ٹو ایکسپلور یور میڈیا. You have to explore your content. You have to show them your unity, your oneness. And you have to show your love with the idea of Pakistan. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کوئی رہت نہیں کی تو آپ کا کوئی سوال ہو، میں اس کے لیے حاضر ہوں. بٹ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا انٹرنیشنلی as far as the Indus Water Treaty of 1960 can India unilaterally suspend its aid? Secondly, as far as the policy of BJP is concerned, they thrive on Hindutva, anti-Pakistan جو ہے وہ lashing ہے, but that has paid the required dividends because they are in the power for the last 10 or 15 years. Third, after the nuclearization of South Asia, as far as the concept of nuclear deterrence is concerned, it's not about the use, it's to deter use enemy. Do you see a limited war or not as far as the nuclearization of South Asia is concerned? First of all, first thing is that unilaterally they cannot do this. پہلے سوال کا جواب آپ کہیے. دوسری بات کہ بی جے پی is strong there. Yes, we see that for the last 1 or 2 decades. But now what is happening? They are losing their presence in Bihar. They are losing their control. وہاں پہ اپنے تحفظ کو رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی یہ واقع کر رہے ہیں. یہ کروا خود رہے. اسٹیٹ ٹیررزم میں یہ ملوث ہیں. فائدہ کس چیز کو اٹھایا؟ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، وائس پریزیڈنٹ آ گئے اور فوراً جی پہنچے، اس لیے کہ انٹرنیشنلی اسے سینسٹائز کر سکیں. دس از دیئر اسٹیٹ ٹیررزم پالیسی جو آسانی سے سمجھ میں ہونے والی ہے. تیسری آپ نے بات کیا کہ میں اس کے لیے شارٹ سائٹڈ جنگ دیکھ رہا ہوں یا بڑی جنگ دیکھ رہا ہوں. تو پاکستان، اور آپ نے ڈیٹرنس کی بات کی، یس پاکستان نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو بیسیکلی آج کے اس دن تک بھی ڈیٹرنس کے لیے استعمال کیا ہے. یہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بہت اچھے اور ذمہ دارانہ انداز سے کر رہی ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے کیا کر رہے ہیں. آخری حد تک ڈپلومیسی رہتی ہے. ابھی جو سامنے آیا، اب یہاں پہ یو این کا کردار آ گیا ہے. سنا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایکسپلوریشن شروع ہوئی ہے. اگر انہوں نے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تو یہ ورلڈ پیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ان کی ذمہ داری بہت ضروری ہے. پاکستان کشمیر کے معاملے میں اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ انکویسچنیبل اس لیے ہے کہ فادر آف دی نیشن نے یہ چیز واضح کر دی تھی.
there could be a compromise or arrangement in the days of Pervez Musharraf, because उसने openly कहा यार कि let us यार हमारा एक तारीख है, आओ इसे settle कर लें यार, ख़त्म करें इसे, हम आगे जाएं. But they lost that opportunity. इसीलिए कहा ना कि अगर यहाँ पे होते उस वक़्त के जो लीडर्स हैं, तो एडवानी साहब होते या जसवंत सिंह होते जो उस लाइन पे आए थे, और कितना हम आगे गए. तो उस जैसे लीडरशिप चाहिए ना. आप नफरत की बुनियाद पे लीडरशिप लेके आ रहे हो. अब हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो लोग चला रहे हैं, ये तो उनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, इनकी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं. अव्वल तो देखिए अपनों पे भी सवाल उठाए जाते हैं कि आपके होते हुए ये हो कैसे गया. आपने तो अपने पूरे गुज़िश्ता दौरानियों में ये पॉलिसी रखी थी कि इंडिया के खिलाफ बात नहीं करनी, इंडिया को नाराज़ नहीं करना. आपके पास तो बगैर वीज़े के आपने मोदी साहब को बुला लिया था, लाहौर में लैंड करवा देता. सो बात यह है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग. हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी जो विजन है वो शायद आप ये कहें कि तख्तों पे होने वाली तिजारत और ले दे कि मुल पा दो, नहीं मंदे खिंच लवो लेकिन गल बढ़ा दो. तो ये भी एक पॉलिसी है ना, ये भी एक पॉलिसी है. सो सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन आपके और हमारे वज़ीर दिफा ने एक चैनल में ये तस्लीम किया है कि हम पिछले 30 सालों से दहशतगर्दों की मुआवनत भी कर रहे हैं और उन्हें फंडिंग भी कर रहे हैं. इस हसास मामले पे ये बयान ऐसे वक्त पे देना कितना पाकिस्तान के नुकसानदेह हो सकता है? कहा ना मैंने आपको कि ये जो बैठे हुए मरकज़ में ये पर्सनल फ्रेंड्स हैं. ये जो बोली बोल रहे हैं ना, ये स्टेट हुड में नहीं की जा सकती. आर्टिकल 40 वाहिद आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मामलात के लिए, को एग्जिस्टेंस और पीस के लिए और ग्लोरी ऑफ इस्लाम के लिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बिल्ड करता है. ये है वहाँ पे. उससे मावरा अगर ये वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने ये बयान दिया तो उनका रद्द जो है वो पूरी कौम कर रही है. अब रही दहशतगर्दी, ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कि यार इधर जो पंजाब में कोई धमाका ना हो, उधर ही करो ना, आप लोग केपी में करो. ये बातें उनकी ही है ना जो मंजर आम पे आई थी. तो हमें एनिमीज विद इन का मुहासबा भी करना है स्टेट क्राफ्ट के अमल को मद्देनजर रखते हुए. मैं हर जगह पे कहता हूँ रियासत, हुकूमत, अदालत और मफाद आमा, आईन और कानून के मुताबिक इस साइकिल को चलना है यूनिफॉर्मिटी के लिए. जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो कश्मीर के मामले में जिस नतीजे तक हम पहुंचे हैं, ये तो उनके पालनहार हैं. सो आपका ये बयान मुझे इसलिए अलहदा नज़र नहीं आता कि आप 1947 से लेकर अब तक, आप तो माशाल्लाह बहुत स्टूडियस इंसान है, मैं आपका बड़ा मद्दाह भी हूँ. आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम ये है कि पहली सालगिरह थी और पहला अपोजिशन इत्तेहाद बना था और उन्होंने कहा था कि 11 अगस्त से हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे और ये मट्टी का ढेर है, ख़त्म हो जाएगा. विदिन थे, उसी से शाखसाना भी पेश हुआ. सो कहने का मकसद ये कि एनिमीज विदिन का होना और फिर स्टेट हुड को डेवलप करना, ये चैलेंज है जिसे लोगों ने कबूला हुआ है. और वो लोग जो है पाकिस्तान को एक अजीम रियासत बनाने के दर पे हैं, बना के रहेंगे, बड़ी आजमाइशों से गुजर रहे हैं. अच्छा जी, आपने जो जवाब दिया है फिर भी हमें समझ नहीं आया क्लियरली. आप शॉर्ट कहें, उन्होंने जो बयान दिया है वो क्या है असल में? देखिए आपके साथी ने ये बताया कि दहशत गर्द जो, उसी की बात कर रहा हूं कि आप उसका जवाब, मैंने आपको ये अर्ज कर दिया, आप रियासत पाकिस्तान पे ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की रियासत दहशत गर्दों को परवान चढ़ाएगी. आर्टिकल 40 तो ऐसी बात कोई नहीं करता. देखिए आपकी मैं एक गलत फहमी को दूर करूं. प्रॉब्लम यह है कि हमारे तो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. रूस चढ़ दौड़ा, हमारे गर्म पानी पे उसने आना था. अगर हम उनके साथ जाके मिलके उन्हें रोकते नहीं तो हमारा मुल्क में तो लोगों ने अपने लिए वजारतें बांट ली थी. देयर इज एविडेंस. तो बात यह कि प्रोएक्टिव पॉलिसी के तहत उन्होंने जाके इतनी कुर्बानी दी कि आज अफगानिस्तान भी आज़ाद हो गया है. और यहाँ पे भी इन्होंने, आप ये गुज़श्ता कई दहाइयों में देखें, जब तक हमारी हुकूमत थी टेररिज्म वाली बात ही ख़त्म हो गई थी. सो आपके सवाल का ये जवाब है कि जो फॉरेन फंडर्स हैं और वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये उनकी चाह हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये मामलात होंगे. और जो ये कह रहे हैं वज़ीर दिफा साहब,
تو میں نے کہا نا یہ اپنی دوستیاں نبھاتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ قابل مواخذہ ٹھہرایا جائے، ان کا یہ بیان ہی غداری پہ مرتکب ہے.